پنجاب اسمبلی سے 18 سال سے کم عمر کی جو شادی ہے اس کے اوپر پابندی کا بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے، تو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شریعت سے متصادم کیسے ہے اور کیا تفصیل ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ جو بل منظور ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اور اس کے خود آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جو پہلے سے بنے ہوئے قوانین ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی غیر شرعی قانون ہے تو اس کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کو شرعی بنانا اس کے اختیار ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ تو یہ تو یہاں کا آئین ہے۔ چاہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے جو شریعت سے متصادم ہو، وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے بنانا۔ یہ جو انہوں نے بل پاس کیا ہے یہ غالباً اس کا تعلق مغربی ایما پر کچھ لوگوں کو خوش کرنا اور کچھ گرانٹ لینا یا کچھ امداد لینا، یہ عموماً ایسے مقاصد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے بل پاس ہوتے ہیں۔ ورنہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اوپر سے کوئی ایسے آرڈر آ جاتے ہیں جن کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ آپ بچے کی شادی آپ کس عمر میں کریں گے۔ شریعت نے تو جو صغیر ہے یعنی نابالغ بچہ ہے اس کی شادی کی بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بے شمار مسائل ہیں کہ اگر چھوٹے بچے کا اس کے والد نے نکاح کرایا تو کیا حکم ہوگا، اس کے دادا نے نکاح کرایا تو کیا حکم ہوگا، اگر بھائی نے نکاح کر دیا تو کیا حکم ہوگا، چچا نے کر دیا تو پورے اس کے احکام موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے بچے کا نکاح کرنا جائز ہے، چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے، جائز ہے اور شریعت کے اندر نافذ ہے اور کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نکاح کرنا کوئی فرض اور واجب بھی نہیں ہے کہ فرض ہو واجب ہو۔ البتہ جو بچہ بالغ ہو جائے یعنی بلوغت کے بعد پھر بچے کا یہ شرعی حق بنتا ہے کہ وہ کسی جگہ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن شریعت نے خود حنفیہ کہ ہاں جو لڑکی اگر بچی ہے وہ بالغ ہو جائے تو عاقلہ بالغہ بچی جو ہے نا اپنا نکاح خود کروا سکتی ہے، حنفیہ کے اصول ہے۔ تو جب خود نکاح کروا سکتی ہے تو اب اس کے اوپر پابندی لگانا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتی، یہ بالکل غیر شرعی بات ہوئی۔ کہ وہ پھر بالغ کب ہوتی ہے؟ بچی کی عمر جو ہے بلوغ کی، وہ 9 سال کے بعد کسی وقت بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے اندر علامات بلوغ ظاہر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر علامات بلوغ ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال کے بعد اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح لڑکا جو ہے نا 12 سال کی عمر کے بعد اس کی بلوغت کی عمر شروع ہو جاتی ہے، اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال کے بعد بچہ بھی بالغ سمجھا جاتا ہے۔ تو 15 سال کی عمر کے بعد شریعت اس کے اوپر اس نے حکم یہ لگایا کہ یہ کہیں پر بھی شادی کر سکتے ہیں، والدین سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ لڑکی ہے اور اس نے غیر کفر میں شادی کیا تو الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسائل ہیں، لیکن شادی کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا ایک مباح چیز ہے اور اس مباح چیز کے اوپر حکومت پابندی لگا سکتی ہے، جیسے کہ اور بہت ساری اس کی مثالیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مباح چیز کے اوپر حکومت کو پابندی لگانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اسی وقت جب کہ وہ مصلحت عامہ میں ہو، یعنی عوام الناس کا اس کے اندر کوئی فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر جو مشہور مثال اس کی ہے کہ خربوزے کی آدمی کاشت کر رہے ہیں اور وہاں ہیضے کی وبا پھیل گئی تو حکومت نے پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی خربوزے کاشت نہیں کرے گا اس لیے کہ ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ حکومت کا پابندی لگانا ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مباح امر ہے، اس سے عوام الناس کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے اوپر پابندی لگا دی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عوام الناس کے فائدے میں نہیں ہے، کوئی اپنے فائدے میں یا کسی باہر کے کسی آدمی کے فائدے کی وجہ سے ایسے کرتا ہے تو کسی مباح چیز کے اوپر پابندی لگانے کا بھی حکومت کو حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ انہی چیزوں میں سے ہے۔ باقی جو 18 سال کی عمر انہوں نے متعین کی ہوئی ہے، تو 18 سال کی عمر کوئی عقلی وجہ اس کی ہے نہیں، بس یہ 18 سال بھی بیرونی ایجنڈے کا ہی حصہ ہے جس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ ورنہ جب آدمی بچہ بالغ ہو گیا اس کے بعد وہ بشرطے کہ اس کے اندر عقل ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، وہ اپنے سارے امور کا خود مالک ہے، وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے، چیزیں بیچ سکتا ہے، چیزیں خرید سکتا ہے، سارے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے۔ لہذا یہ پابندی لگانا کہ وہ 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے اس کے نکاح کرنے والے کے اوپر جو ہے نا وہ سزا ہوگی 3 سال کی یا اتنے مہینے کی قید ہوگی، اس کو اتنا جرمانہ ہوگا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اس نے وہاں سے اٹھ کر کسی دوسرے صوبے میں جا کے نکاح کروا لیا تو اس کے اوپر اور بھی 7 سال کی سزا ہوگی۔ یہ ظلم کے اوپر مزید ظلم ہے۔ تو لہذا حکومت کو چاہیے یا ایسی اسمبلی کو چاہیے کہ ایسے قوانین جو کہ شریعت کے خلاف ہیں ان کو قطعاً پاس نہ کریں اور اس کو منسوخ کر کے جو اسلام کے مطابق قانون ہے اس کو پاس کرنا چاہیے۔